بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور مومنین کرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ رمضان المبارک تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو۔ بڑا عزت اور تکریم والا ماہ ہم میں موجود ہے جسے رمضان المبارک کہتے ہیں۔ ذات پروردگار سے دعا ہے کہ اس ماہ کی مکمل تکریم، عزت اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس ماہ میں چند مسائل کا جاننا مومنین بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم سارا دن روزے میں ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر روزے کی شرائط ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمارا اپنی طرف سے تو ہم روزے میں ہیں لیکن در حقیقت ہم روزے میں نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اپنی طرف سے وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کی نماز ادا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ شرائط جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ اہل سنت کے ساتھ روزہ کھولنا، نماز جماعت میں شریک ہونا، نماز جمعہ میں شریک ہونا، اس کے کیا احکام ہیں، اور جو مومنین اہل سنت کے ساتھ ہی روزہ کھول لیتے ہیں ان کے روزے کا کیا حکم ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے حالت تقیہ میں ہونا۔ تقیہ کب ہوتا ہے اس چیز کا جاننا ضروری ہے۔ جب آپ کی عزت، مال اور جان کا خوف ہو اس وقت تقیہ ہوتا ہے، اور تقیہ کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اپنی عزت اور ناموس کو، اپنی جان کو اور اپنے مال کی حفاظت کو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس وقت تقیہ کا حکم دیا ہے کہ اگر ان اشیاء کو خطرہ ہو تو اس وقت تقیہ کرو، اور اگر آپ تقیہ نہیں کرتے تو در حقیقت آپ اس وقت ایک معصوم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو۔ ان تقیہ کے احکام میں تو ضرور ہے کہ آپ اہل سنت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں یا اہل وہاب کی مسجد میں چلے گئے ہیں یا کئی ایسی گیدرنگ ہے آپ کی کہ جہاں پہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنی پڑ گئی ہے، روزہ رکھنا پڑ گیا ہے، اور آپ کو جان، عزت اور مال کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں آپ ویسا ہی کریں گے جیسا وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس وقت کی آپ کی عبادت انجام پا جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو خطرہ نہیں ہے، آپ جسے جدید زبان میں کہتے ہیں فری ہینڈ ہیں، آزاد ہیں، با اختیار ہیں، اور اس وقت اگر آپ یہ افعال انجام دیتے ہیں، مثلا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز باطل ہے۔ اس وقت اگر آپ اہل سنت کی اذان ہوئی اور فقہ جعفریہ کا بھی ٹائم نہیں ہوا، آپ نے روزہ افطار کر لیا، تو اس وقت آپ کا روزہ باطل ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ جمعہ اور نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اگر آپ اختیار رکھتے ہیں اور آپ کو اختیار ہے تو آپ الگ نماز پڑھیں اور اپنی نماز انجام دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو شخص جماعت کرا رہا ہے، جس کو امام کہتے ہیں، پیش نماز جو ہے، اس کو آپ عادل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ عادل سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر واجب پر عمل کرتا ہے، ہر حرام سے بچتا ہے۔ تو جب کسی غیر شیعہ پیش نماز کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو عادل سمجھ رہے ہیں، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہر حرام سے بچتا ہے اور ہر واجب پر عمل کرتا ہے، اور آپ جانتے ہو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ کا جانشین اور خلیفہ ہی نہ مانتا ہو، امام ہی نہ مانتا ہو، اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی طرف سے نماز جماعت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حالت تقیہ کے علاوہ یہ افعال اپنی فقہ کے مطابق آپ انجام دیں گے، اور حالت تقیہ میں اگر آپ نے انجام دینے ہیں تو بے شک جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں ان والے افعال انجام دے لیں، ان کی جماعت میں شریک ہو جائیں، ان کے وقت کے ساتھ اگر آپ روزہ افطار کر لیتے ہیں تب آپ کا روزہ حالت تقیہ میں ٹھیک ہوگا۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے دعا میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔